وجود والے، کہاں کو حسن والا، کبھی ملا تو شہید اعظم، غوث ملا تو غوث اعظم، امام ملا تو امام اعظم، مجدد ملا تو مجدد اعظم، مفتی ملا تو مفتی اعظم، قائد ملا تو قائد اعظم۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ہمارے پاس محی الدین بھی ہے، ہمارے پاس معین الدین بھی ہے، ہمارے پاس بدر الدین بھی ہے، ہمارے پاس قطب الدین بھی ہے، ہمارے پاس علاء الدین بھی ہے، ہمارے پاس بدر الدین بھی ہے۔ اسی لیے تو ڈنکے کی چوٹ کو کہتے ہیں قطب الدین لکھ دینا، نظام الدین لکھ دینا، سبحان اللہ، قطب الدین لکھ دینا، نظام الدین لکھ دینا، کفن پر یا میرے وارث علاء الدین لکھ دینا، اٹھانا جب میری میت تو ایک احسان کر دینا، میری پیشانی پہ خواجہ معین الدین لکھ دینا، میری پیشانی پہ خواجہ معین الدین لکھ دینا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں چاہنے والوں کی وہ جان چاہنے والوں کی وہ جان بنے بیٹھے گئے، ہر مسلمان کی پہچان بنے بیٹھے گئے، اور ہند والے میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، 800 سال کے سلطان بنے بیٹھے، سلطان بنے بیٹھے گئے۔ آئیے بہت خوشی کے ساتھ آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز تک رہا ہوں، خطیب اہل سنت حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب قبلہ کو آئیے استقبال کر لیں، محبت کے ساتھ بولنا رہے تکبیر، ہاتھوں کو بلند کریے، بلند آواز سے بولنا رہے تکبیر۔ یاد رکھو نہ لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے، ہاتھوں کو اٹھائے رہیے، آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، نعرہ محبت، پیار محبت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، ذرا زور سے بولو، سارے مل کر بولو، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، بچ کے رحمت بچ کے توحید پاکیزہ علی بولوں گا، ان کو ہر حال میں ولیوں کا ولی بولوں گا، جان سے مار دو مجھ کو یہی حل ہے ورنہ تم ذبح کاٹ کے پھر بھی علی بولوں گا۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، کافی دیر سے نعت و منقبت کا سلسلہ جاری ہے اور علاقہ اور اطراف کے
ہمارے آپ کے علماء، ائمہ، حفاظ، ان حضرات کے بیانات، ان حضرات کے نام تو مرتبت سے آپ لوگ محظوظ ہو رہے تھے. بس کچھ دیر کے لیے تمہیداً آنے والے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے اور ان سے پیشتر کچھ ضروری باتیں بتانے کے لیے میں حاضر آیا. تقریر زیادہ نہیں کرنا ہے، تقریر کے لیے ہم لوگ تو یہاں کے لوکل ہیں، جب چاہیں انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے. اور ہمارے بعد فوراً جو شاعر اسلام جن کو مدعو کیا گیا ہے وہ آنے والے ہیں، اور ان کے فوراً بعد بریلی شریف کی سرزمین سے جو ایک عظیم ہستی اور ذات گرامی جن کو سننے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے، محبت پیار محبت پیار محبت بھائی ہاشم رضا حسینی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری. چلیے ماشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. الانتظار و اشد من القتل. جس مشکل میں آپ لوگ پڑے ہوئے تھے، اب آپ اپنی آنکھوں کے سر کے ماتھے کی نگاہوں سے آپ اپنے آئے ہوئے مہمان کا دیدار کریں اور بہت ہی جلد ان کے کلام سے آپ لوگ محظوظ ہوں گے. ایک بار سب مل کر کے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ ہے. اس مقدس اور بابرکت مہینے کے اندر پورے عالم، پوری دنیا کے اندر، بلکہ ہر عالم میں ہمارے تمہارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چرچا ہے. اور کیوں چرچا نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک حدیث قدسی کے ذریعے ارشاد فرمایا، لولا کلمہ خلقت الدنیا ولولا کلمہ خلقت الافلاک. اے پیارے حبیب، اگر تم کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمانوں کو پیدا کرتا. ظاہر ہے کہ جس کے صدقے میں زمین بنی، آسمان بنا، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، ہر چیز کو جس کے صدقے میں بنایا گیا، تو ظاہر ہے اس کا چرچا کیوں نہ ہر جگہ ہو. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. بہت سے لوگ میلاد پاک کا ثبوت مانگتے رہتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک سے ایک برساتی ککر متے کی طرح نکل کر کے آ جاتے ہیں اور سوالات کے ڈھیر لگا دیتے ہیں کہ میلاد کا ثبوت کہاں سے ہے، صحابہ نے منایا تھا یا نہیں منایا تھا، بزرگوں میں سے کس نے منایا. دنیا بھر کے سوالات کرتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، اور جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. تو اللہ تعالیٰ بڑھانے والا ہے، اس کو کون گھٹا سکتا ہے؟ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج بند کی ہے. اس پر بہت سارے واقعات، بہت ساری تفصیلات علماء سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. ہمارے تمہارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت و عظمت، آپ کی حقیقت، آپ کی تعریف کوئی دنیا کا شخص کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دنیا پر جو نام ہے، کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی پیارے آقا علیہ السلام کا آپ لوگ نام سنیں تو درود شریف پڑھیں اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیا کریں. تو ہمارے تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دنیا پر نام کیا ہے؟ محمد ہے.
सभी लोग बोलिए क्या नाम है? मोहम्मद। और हमारे तुम्हारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नाम आसमानों पर है, वो अहमद है। आसमानों पर नाम क्या है? अहमद है। मोहम्मद का माना क्या है? मोहम्मद का माना यह है कि जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा बड़ाई की जाए। तो दुनिया के अंदर हमारे तुम्हारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ज्यादा किसी की तारीफ व बड़ाई नहीं की गई। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम दुनिया में क्या रखा? मोहम्मद रखा। और आपने एक बड़ी मशहूर हदीस पाक सुनी होगी, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह ताला ने पैदा किया वो मेरा नूर है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, पहली वो चीज जिसको अल्लाह ने पैदा किया वो मेरा नूर है। तो जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नूर सारे जहान से, सारी कायनात से, हर एक जर्रे से पहले पैदा किया, तो उलमा ने बयान फरमाया आखिर ये नूर कहाँ रहा? तो फरमाया गया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब सवाल किया था हजरत जिब्रील ने कि बताओ कि मेरी उम्र कितनी है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हजरत जिब्रील से कि बताओ मेरी उम्र कितनी है। तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, मुझे तो नहीं मालूम कि उम्र कितनी है, अलबत्ता चौथे हिजाब में एक सितारा था, वो 72-70 हजार बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 दफा देखा है। ये अपनी जिंदगी, अपनी उम्र के बारे में कौन बता रहा है? हज़रत जिब्रील बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है, अलबत्ता आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि चौथे हिजाब पर एक तारा 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 दफा देखा है। तो कितनी बड़ी उम्र के बारे में उन्हें इशारा कर दिया। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुस्कुराए, आपने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, आखिर तुम्हें पता है कि वो तारा कौन था जो 70,000 बरस के बाद चमकता था, जिसको तुमने 72,000 दफा देखा है? तो तारा कौन था? तो हज़रत जिब्रील खामोश हो गए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, वो तारा मैं ही था। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया कि मेरा नूर था। एक है बिअसते मुहम्मदी, एक है खिलकते मुहम्मदी। खिलकत का मतलब पैदाइश, जहां पर फरमाया गया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ये है खिलकते मुहम्मदी, यानी हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिलकत, आपकी पैदाइश दुनिया के हर जर्रे से पहले हुई। सबसे पहले इस चीज को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, हुजूर फरमाते वो मेरा नूर था। और दुनिया में जब तशरीफ लाए, जो आज हम जश्न मना रहे हैं, 12वीं शरीफ को, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह सादी के वक्त हजरत आमिना के घर मक्का शरीफ में हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए। आपकी दुनिया में तशरीफ आवरी का जो वक्त है वो सुबह सादी का वक्त है। और तारीख 12वीं शरीफ, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख है। तो ये है हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बिअसत दुनिया के अंदर, कि आपको मबरूस किया गया, आपको दुनिया में भेजा गया। तो हम लोग जो खुशी मनाते हैं ये बिअसते मुहम्मदी की है, खिलकते मुहम्मदी की नहीं। खिलकते मुहम्मदी तो सारी चीजों से पहले हो चुका है। तो जो 12वीं शरीफ को हम लोग जश्न मनाते हैं वो हजरत आमिना के घर में दुनिया के अंदर हमारे तुम्हारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जलवागरी है, उनकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चले,
ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حقیقت، آپ کی عزت و عظمت کے بارے میں عام دنیا کے لوگ کیا بتا سکتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وہ حضرت صدیق اکبر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سب سے قریبی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جگری دوست تھے، سب سے قریبی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے، اس لیے کہ جو جس کا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اس کے بارے میں زیادہ خبر ہوتی ہے، زیادہ معلومات ہوتی ہے۔ ہمارا تمہارا کوئی قریبی دوست ہو، وہ ہمارے اور تمہارے بارے میں زیادہ جانکاری رکھتا ہے۔ تو حضور انہی کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے ہمارے تمہارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حقیقت۔ تو دنیا کے لوگ آپ کو کیا پہچان سکتے ہیں؟ اسی لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آج کل نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ کانفرنس، آمد مصطفیٰ کانفرنس، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، محبوب کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلیے ماشاءاللہ، بس ایک دو باتیں کام کی۔ 12ویں شریف کا مہینہ اور ہمارے تمہارے آقا علیہ السلام اس مبارک مہینے میں تشریف لائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے الفت اور آپ سے محبت کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم لوگ 12ویں شریف میں جشن منائیں اور خوشی کا اظہار کریں اور اپنے گھروں کو سجائیں، اس کے بعد خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ نہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بعثت لمکارم الاخلاق، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مکارم اخلاق کے لیے مبعوث کیا گیا کہ اچھے اخلاق کو ہم تمہارے درمیان میں پھیلائیں۔ تو اچھے اخلاق پیدا کرنا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کی نشانی ہے۔ آج ہم لوگ موبائل چلا چلا کر کے رات کو سو جاتے ہیں، اس کے بعد قسم قسم کے برے برے خواب دیکھتے ہیں، لیکن صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ذمہ داری سونپی۔ وہ ذمہ داری یہ تھی کہ کچھ زکوٰۃ کا مال ایک جگہ اکٹھا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس مال کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ لگ گئے اپنے کام پہ۔ جب رات کا ایک وقت گزرا، ایک چور آیا، آنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ لپوں کو بھر کر کے اپنی جھولی میں اس غلے کو بھرنے لگا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، ان کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی وہ اس میں کنجوسی نہیں کر سکتے تھے۔ آج کی چوکیدار کی طرح نہیں کہ گئے چوکیداری کرنے اور رات کو جا کے سو گئے، بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ اس مال کی حفاظت کر رہے تھے۔
जैसे उसने चोर ने माल को उस गल्ले को भरना शुरू किया, आपने जाकर के उसको पकड़ लिया और फरमाया, ऐ चोर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि ये ज़कात का माल है, तो इस ज़कात के माल को लेकर के कहां जा रहा है? तुझे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर करूंगा। वो चोर था, बड़ा शातिर था, उसने मिन्नत और समाजत की, बड़ी गिरियावजारी की और उसके बाद कहा कि मुझे आप एक बार छोड़ दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भूखे प्यासे हैं, मैं उनकी वजह से आ गया, वरना मेरा ये काम नहीं है, मुझे एक बार छोड़ दिए खुदा के वास्ते, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। बहरहाल वो चूंकि अल्लाह के नबी के गुलाम थे, उनको रहम आ गया, छोड़ दिया, चोर चला गया। जब सुबह के वक्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में पहुंचे, हुजूर देख करके मुस्कुराने लगे, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इल्म गैब था, ढकी छुपी पोशीदा बातों को जान लिया करते थे। आप अबू हुरैरा को देख करके मुस्कुराए और फरमाया, ऐ अबू हुरैरा रात में चोर का क्या हुआ? जबकि अभी अबू हुरैरा ने उनको बताया नहीं था हुजूर को रात की चोरी के बारे में, मगर हुजूर फरमाते गए, अबू हुरैरा रात में चोर का क्या हुआ? तो आपने सारी सरगुज़िश बयान कर दी कि हुजूर उसने बड़ी मन्नत और समाजत की, बहुत रो रहा था, बच्चों का हवाला दिया, बच्चों का वास्ता दिया, गरीबी मुफलिसी का उसने वास्ता दिया, मुझे रहम आ गया, मैंने छोड़ दिया। अब देखिए हुजूर का इल्म गैब, हुजूर ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा वो झूठा था, वो फिर दोबारा आएगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि वो झूठा था और आज फिर आएगा, फरमाते वैसे तो मैं जाकर के हो सकता है मेरी बेतवज्जोही हो जाती, मगर चूंकि हुजूर ने फरमाया था कि वो जरूर आएगा, मुझे यकीन हो गया, मैं जाकर के गल्ले की हिफाजत करने लगा। रात का एक पहर गुजरा, फिर दोबारा वो चोर आ गया, आकर के लपों के साथ गल्ले को भरने लगा। फरमाते मैंने चोर को पकड़ लिया बड़ी सख्ती के साथ और मैंने कहा, मैं तुझे आज किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कल तूने मुझसे झूठ बोला था। बहरहाल चोर चोर होता है, बड़ी गिरियावजारी की, बड़ी मन्नत और समाजत की, पैरों पे गिर गया, बहुत ज्यादा अपने बच्चों का गरीबी मुफलिसी का हवाला दिया। बहरहाल इतना ज्यादा उसने मन्नत और समाजत की कि आपको रहम आ गया, आखिर उसको छोड़ दिया। फिर अगले दिन सुबह को प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद जैसे ही प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने देखा, मुस्कुराए और फरमाया, आज रात के चोर का क्या हुआ? आपने सारा माजरा बयान किया कि हुजूर उसने इतनी ज्यादा मन्नत और समाजत की, इतना ज्यादा गरीब मुफलिसी का हवाला दिया, मुझे रहम आ गया। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, वो झूठा था, आज फिर आएगा। जब तीसरी बार हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज फिर आएगा, तो अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे पुख्ता यकीन था कि वाकई वो जरूर आएगा। रात का एक हिस्सा गुजरा, गुजरने के बाद जब वो चोर फिर आकर के गल्ले से लबों को भरने लगा, गल्ले को चोरी की नियत से अपने दामन में सिमटने लगा, तो फरमाते हैं कि मैंने जाकर के उसको दबोच लिया और मैंने कहा, तू 2 दिन से मुझसे झूठ बोलता है और अपनी गरीबी मुफलिसी का हवाला देता है, तो निहायत झूठा शख्स है, मैं तुझे आज किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर करूंगा। बहरहाल मुख्तसर ये कि जब उसने देखा कि अब आज बचने की कोई सूरत नहीं है, सारे हीले हवाले कर लिए, मगर ये कस्से मस होने को तैयार नहीं, ये पुख्ता इरादा बना के बैठे थे, आज इसको लेकर ही जाना जरूर है। तो आखिर में जब कोई हीला न चला तो उसने कहा कि मुझे आप अगर छोड़ दे तो मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, वो तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी। तो चूंकि सहाबा इल्म दोस्त थे, कोई भी चीज इल्म की उनको जहां कहीं पर भी मिलती उसको ले लिया करते थे। अल हिकमतु दाल्लतुल मुमिनी,
من حیث وجد فهو احق بها، اس لیے کہ علم و حکمت یہ مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں کہیں پر بھی پائے وہ اس کو لے لے، اس لیے کہ اس کا سب سے زیادہ حقدار وہی مومن مسلمان ہے۔ بہرحال جب اس نے یہ کہا کہ میں تجھے ایک ایسی چیز سکھاؤں گا جو تم نے اس سے پہلے نہیں سیکھی ہوگی، تو ان کو لالچ آ گیا کہ دین کی بات میں ملے گی، کوئی اچھی بات ملے گی، ایسا ہو سکتا ہے کہ غلط آدمی بھی اچھی بات بتا سکتا ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو، جو شخص رات کے وقت سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ کر کے دم کر لے گا تو پوری رات وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس نے یہ بات بتائی جب چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے مطابق آپ نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ جب اگلا دن ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا ہوا، آج پھر تم نے چور کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا عرض کیا حضور، اصل میں بات یہ تھی کہ اس نے بڑی منت و سماجت کی، میں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوا، مگر اس نے ایک لاسٹ میں ایسی بات کہی کہ اس کی بنیاد پر مجھے چھوڑنا پڑا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو چور تھا، مگر جو اس نے بات کہی وہ واقعی سچی بات کہی ہے، وہ خود تو چور تھا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 دن سے جس چور کو تم پکڑ رہے تھے، آخر جانتے وہ چور کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں معلوم حضور، آپ ہی فرمایا کون تھا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 3 دن جس چور کو تم پکڑ رہے تھے اور دنیا بھر کے ہیلے حوالے کر رہا تھا، وہ کوئی دنیا کا چور نہیں تھا بلکہ وہ ابلیس شیطان لعین تھا۔ تو پتا چلا کہ شیطان لعین نے بھی ایک ایسی بات بتائی، چونکہ وہ زیادہ جانتا تھا کہ ہم حملہ کہاں کہاں کرتے ہیں، تو اسی نے یہ بتایا تھا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھ کر کے دم کر لے گا تو پوری رات شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تو بات بتانا یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اوپر عموماً یہی چلتا، سوتے وقت موبائل پکڑ لیا، دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کب کس وقت نیند آتی ہے، موبائل دیکھ کر کے سو جاتے ہیں، موبائل کبھی سینے پہ رکھا ہوا ہے، کبھی پاس پہ پڑا ہوا ہے، کبھی ادھر بغل میں ہے، کبھی ادھر بغل میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایسی چیزوں کو دیکھیں گے تو دنیا بھر کی خرافات ذہن کے اندر آئے گی۔ تو سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے واقعی اگر ضرورت ہے موبائل کو دیکھنے کی، بقدر ضرورت اتنے دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد سونے سے پہلے آپ درود پاک پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کے آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صبح کی نماز بھی ملے گی اور ساری رات شیطان کے شر سے محفوظ بھی رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ آپ کے گاؤں بستی کے اندر بہت سارے مدارس بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ہم سبھی خواتین سے بالخصوص اور بالعموم گاؤں کے سارے لوگوں سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ کے بستی کے اندر اب اتنے مدارس کھل چکے ہیں، اس کے باوجود اگر ہمارے گھر کے بچے یا بچیاں کوئی قرآن پاک کی تعلیم سے محروم رہ جائیں تو واقعی قیامت کے دن یا مرنے کے بعد ہم کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ ایسا ہو سکتا تھا آدمی بہانہ کر سکتا تھا، گھر میں گاؤں میں تعلیم نہیں تھی، باہر بھیجنے کی استطاعت نہیں تھی۔ جب گاؤں کے اندر گھر کے اندر تعلیم کا پورا ماحول موجود ہے، اس کے باوجود اگر ہمارے گھر کے بچے قرآن مقدس کی تعلیم سے پیچھے رہ گئے تو سوائے افسوس کے کوئی چارہ نہیں ہوگا، آپ کی ذمہ داری بنے گی، کل قیامت کے دن آپ کے بال بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک ہے قرآن مقدس کو ایسے ہی سرسری پڑھنا، جیسے پرانی تعلیم ہوتی تھی گھروں میں، عورتوں والی تعلیم، ظاہر ہے کہ لفظ اگر دوسرے لفظ سے بدل جائے، ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے تو لہنیں جڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے قرآن پاک کا سننا، ایسے قرآن پاک کا پڑھنا دونوں حرام ہے۔ سمجھ رہے؟ پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے۔ جب قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی
जो हरूफ की रियायत है उसकी रियायत करने के साथ जब पढ़ेंगे तभी कुरान मुकद्दस को पढ़ने का सवाब मिलेगा। बहरहाल आमद मुस्तफा के मौके पर सब लोग ये तहैया करें, इंशाअल्लाह हम अपने घर के किसी भी बच्चे को कुरान मुकद्दस की तालीम से महरूम नहीं करेंगे। ये तहैया कीजिए, तभी आप सच्चे गुलामान रसूल हैं। और दूसरा ये तहैया कीजिए, इस रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की किसी न किसी एक सुन्नत को जरूर जिंदा करेंगे। अगर आपने किसी एक सुन्नत को जिंदा करने का तहैया कर लिया तो इंशाअल्लाह ये 12वीं शरीफ में आपका खुशी मनाना ये आपका अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। खुदा बंद कुद्दूस की बारगाह में दुआ करें कि रब तबारक व तआला हमें आपको सबको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सच्चा पक्का वफादार गुलाम बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।